اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایب انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیت اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری، اور میرے ساتھ میری ٹیم پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ہمارے پروگرام کے پہلے حصے میں قرآن مجید کی کچھ آیات کا براہ راست مطالعہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں آیات کا مطالعہ کر کے اس کے بعد ان آیات میں بچوں سے متعلق جو اصلاحی، اعتقادی اور عملی اور فقہی نوعیت کی چیزیں ہیں وہ بچوں کو بتائی جاتی ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کسی ایک اصلاحی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم سورہ النازعات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 79 نمبر سورہ ہے اور 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی جو 14 آیات ہیں ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کے ابتدائی موضوع کو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ ان صورتوں کا جو موضوع ہے، یہ مکی صورتوں کے تسلسل میں یہ سورت نازل ہوئی، اور ان کا موضوع وہی ہے جو مکہ میں تبلیغ اور دعوت کے بنیادی اور اساسی موضوعات رہے، جس میں توحید ہے، جس میں ایمان بالرسالت ہے، اور اس میں اثبات آخرت ہے، ایمان بالآخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، مرنے کا ذکر ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر ہے، اس کے بعد برزخی حیات کا ذکر ہے، اس کے بعد میدان محشر کا ذکر ہے، اور آگے پورے کے پورے آخرت کے جملہ امور کا ذکر ہے۔ یہ آیات ان میں سے ہے، یہ صورتیں۔ تو آج ہم سورہ النازعات کی آیت نمبر 15 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ۔ یہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک ہم نے مطالعہ کیا۔ ابھی ہم اس کا مختصر مفہوم بچوں سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کو ترجمے سے گزرنے کے بعد پھر ہم اس کے ایک ایک حصے کا براہ راست مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل آتاک حدیث موسیٰ، کیا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے طویٰ کی وادی مقدس میں انہیں پکارا۔ یہ ایک وادی کا نام ہے، انہیں پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اور کیا فرمایا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ موسیٰ، پکارنے سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منتخب کیا اور ان کو رسالت کا منصب دیتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، وہ نافرمان ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو فقل هل لک الی ان تزکی، کیا تیری خواہش ہے کہ تجھے پاک کیا جائے اور تو پاک ہو جائے؟ یہ کون جا کے کہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے کہیں گے فرعون کو پاک ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا کہ آپ کہیں کیا اے فرعون، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہ صرف یہ دعوت دی بلکہ اس بات کے ثبوت میں ایک بڑی نشانی بھی دکھائی کہ میں جو تجھے دعوت دے رہا ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ اور یہ نشانی جس کو قرآن مجید نے آیت الکبریٰ کا ہے، بڑی نشانی وہ دکھائی، اس کا ہم آگے ذکر کریں گے وہ کیا تھی۔ بڑی نشانی دکھا کے حضرت موسیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ اب حضرت موسیٰ کی جب دعوت مکمل ہوئی تو آگے قرآن مجید نے پتہ کیا بتایا؟ فرعون کا رسپانس کیا تھا اس دعوت کا؟ قرآن مجید نے فرمایا فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ کی دعوت کا انکار کر دیا فرعون نے، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیری بات نہیں مانتا۔ ثم ادبر یسعیٰ، اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت میں سعی اور کاوش یعنی تدبیریں کرنی شروع کر دی حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانے کی۔ اس حد تک وہ
دشمنی میں اتر آیا اور کیا کیا؟ فحشرا فنادا، بس اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا، فقالا، کہا، انا ربکم الاعلی، کہ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، بس جب اس نے خود یہ دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک یہ فرعون کا پورا واقعہ یہ عبرت ہے، نشانی ہے، سبق آموز ہے ہمارے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے اس واقعے میں بڑے صبر ہیں، بڑی کہانیاں ہیں، بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے۔ یہ ان آیات کا بچوں خلاصہ تھا جن پر ہم آپ تفصیل سے بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے ہمارا بیان یہ چل رہا تھا کہ قرآن مجید اس بات میں آخرت میں قیامت کے احوال کے نوعیت کی باتیں کر رہا تھا، کس نوعیت کی قیامت ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ملائکہ کی قسمیں اٹھائیں، پھر قرآن نے بتایا وہ دن ایسا ہوگا جس دن کئی دل لرز رہے ہوں گے، اضطراب کا شکار ہوں گے، کئی آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی، قلوب یومئذ واجفہ وابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر قرآن نے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہیں گے کہ ہم ضرور مرنے کے بعد لوٹائے، مطلب ان کی پوری کیفیت کا قرآن مجید نے بیان کیا۔ بیان کر کے یک لخت قرآن مجید نے کیا کیا؟ یک لخت قرآن مجید نے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کفار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکار پر بہت اصرار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تلک اذا کرۃ خاسرہ، مذاق اڑا رہے تھے کہ اگر آخرت واقع ہو گئی تو یہ تو بڑے خسارے کا ہوگا وقت۔ تو جب وہ مذاق بناتے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ان کا یہ جو مسلسل انکار کرنا ہے آخرت کا، یہ مسلسل کفر کرنا ہے، یہ آپ کے قلب اثر پر، دل پر بڑا شاق گزرتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں؟ چونکہ آپ چاہتے تھے کہ سب دین قبول کر لیں، سب مسلمان ہو جائیں، آپ انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے، چونکہ سب مسلمان ہوں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ تو اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین تھے، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے رحمت۔ تو جو رحمت ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ سب کا بھلا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو انکار کرتے تھے۔ تو جب انکار کرتے تھے اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، تسلی دینے کے لیے یہ واقعہ سنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے میرے محبوب، حضرت موسیٰ کا قصہ ہم نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ دیکھیے ایک طرف یہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، یہ کفار، اور ایک طرف وہ تھے جو میرے نبی موسیٰ کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ کم ہیں، یہ تھوڑے ہیں، یہ اتنی طاقت میں نہیں ہیں جو حضور کے مخالف تھے، لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کے مخالف تھے وہ کون تھا؟ فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، جو لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، جو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہتا تھا، یہ فرعون تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اے محبوب، ان کفار کا انکار آپ کے دل کو تکلیف نہ دے، چونکہ یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ سے بڑے دشمن حضرت موسیٰ کے تھے، لیکن آج کس کا نام ہے؟ فرعون کا نام نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا نام زندہ ہے۔ فرعون کا نام اگر زندہ ہے تو شر کے ساتھ اور برائی کے ساتھ زندہ ہے۔ تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ پریشان مت ہوں، بے شک یہ جو تکلیف ہے دعوت کی، یہ جو دعوت کے انکار کے نتیجے میں تکلیف ہے، اس سے اللہ کے ہر نبی گزرے، اور آپ دیکھیں کہ ان تکالیف سے گزر کے ہمیشہ جیت سچ کی ہوئی، نبی کی ہوئی، حضرت موسیٰ کا دور ہو یا حضور کا دور۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی کیا ہوا؟ فرعون غرق ہو گیا اپنے لشکر کے ساتھ اور حضرت موسیٰ نجات پا گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا؟ غزوات در غزوات، اور حضور کی حکمت عملی اور حضور کی مدبرانہ تبلیغ کے نتیجے میں ایک وقت آیا کہ پورا کا پورا عرب اسلام کے جھنڈے تلے تھا۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، آج ہم نے سورہ النازعات کی اس ایک آیت کی تفصیل پڑھ لی، تو انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے اور آیات کے تسلسل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کے علم میں ہیں کہ کوئی ایک اصلاحی موضوع پر بات کرتی ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ اصلاحی موضوعات پر اور ان موضوعات پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جو معاشرے کی بنیادی قدروں کو زندہ کرتے ہیں، چند ان ہستیوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کیا جائے جنہوں نے عملاً ان اسلامی قدروں کو، ان قرآنی قدروں کو، ان سیرت نبوی سے ثابت ہونے والی قدروں کو زندگیوں میں اپنایا اور معاشروں کو زندہ کیا۔ میری مراد ہے اولیاء کرام، صالحین، علماء، محدثین، جنہوں نے بڑا نام کمایا۔ تو آج ہم اپنے دوسرے حصے میں ان شخصیات کا بھی مختصراً تذکرہ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس تذکرے کے سلسلہ کا آغاز جس ہستی سے کر رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، حضرت اویس کرنی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت اویس کرنی تابعین میں سے ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو براہ راست دیکھے اور حضور پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے فوت ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جو ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی صحابی کو دیکھنے والا تابعی۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی تھے، اور امت کے 40 پیشوا جو بڑے امام پیشوا ہیں ان میں سے آپ ایک تھے، اور آپ وہ واحد تابعی ہیں جن کی تعریف اور توصیف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اپنی زبان مبارک سے، چونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مبارک زمانے میں موجود تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ ملاقات کیوں نہیں، اس کی وجہ بھی ہم بیان کریں گے۔ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جس کی حد نہیں، اور بعض اوقات جس طرف حضرت اویس کرنی کا شہر تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اپنا چہرہ انور کر کے، اپنا مبارک سینہ کر کے بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرف میرا ایک عاشق رہتا ہے، سچا عاشق، اور ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اتنی محبت تھی۔ اور حضرت اویس کرنی کا مقام و مرتبہ پتہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پہلے یہ بتاتا ہوں اور پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ مقام ملا کیسے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب حضرت اویس کرنی کو 70,000 ملائکہ، کتنے؟ 70,000 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں حضرت اویس کرنی کو میدان محشر سے گزارا جائے گا، اور ان میں سے ہر فرشتے کی جو شکل و صورت ہے وہ حضرت اویس کرنی کی طرح ہوگی۔ کوئی نہیں پہچان سکے گا کہ ان میں سے اصل اویس کرنی کون سے ہیں، یعنی ان کو یوں چھپا کے گزارا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس کی پوری زندگی پر نگاہ ڈالیں تو آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر 2 لفظوں میں کوئی نکالنا چاہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی عبادت کی، ریاضت کی۔ پتہ کیسے کی؟ سب سے چھپ کے کی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے اللہ سے تعلق والے۔ ہم تو تھوڑی سی عبادت کریں نا، کوئی نیک کام کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری شہرت ہو، لوگ جانیں اور لوگ اس کی وجہ سے ہماری عزت کریں کہ ہم نیک ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا، نہ اللہ کے بندے ایسا کرتے تھے۔ تو آپ جس علاقے میں رہتے تھے، آپ بکریاں چراتے تھے، اس سے جو اجرت ہوتی تھی، انکم آتی تھی، اس سے آپ کا گزر بسر ہوتا تھا، اور دن رات عبادت کرتے تھے۔ اور جب لوگوں کو پتہ چل جاتا آپ کے مقام و مرتبے کا، آپ کی عبادت ریاضت کو دیکھ کے، تو لوگ آپ کی طرف جوک تر جوک آتے، آپ علاقہ بدل لیتے، دوسرے علاقے میں چلے جاتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ عبادت کر رہے تھے تو بھیڑیا بکریاں کھاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ کھاتا ہے۔ بھیڑیا بکریاں کھاتا ہے نا، چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص گزرا، کئی لوگ گزرے، انہوں نے دیکھا عجیب بات ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور بھیڑیا جو بکریاں کھاتا ہے وہ اس کی بکریاں چرا رہا۔ وہ حضرت اویس کی بکریاں تھیں، کیونکہ جو بندہ اپنا آپ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، رب پھر اپنی پوری مخلوقات اس بندے کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ تو حضرت اویس کا کمال یہ تھا کہ آپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ آپ کا جو تعلق تھا اللہ سے وہ خفیہ تھا، پوشیدہ تھا، آپ کے دل تھا، دل قلبی تعلق تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنے بڑے مقام و مرتبے کا بندہ ہے۔ اور آپ کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر، یہ 2 قبیلے تھے عرب کے، یہ بہت بکریاں پالتے تھے، اور ان قبیلوں کی بکریوں پر اون ہوتی تھی بہت زیادہ۔
تو آپ نے فرمایا ان دو قبیلوں کی بکریوں پر جتنے اون کے بال ہیں، ایک میری امت میں ایسا بندہ ہے، اتنا برگزیدہ بندہ ہے کہ اس اکیلے کی دعا سے اور اس کی شفاعت سے ان دونوں قبیلوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لوگوں کی شفاعت کی جائے گی، وہ جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے اتنا عظیم المرتبت شخص؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام اویس کرنی ہے، حضرت اویس کرنی۔ یعنی آپ جب چھپ کے عبادت کرتے تھے تو وہ چھپ کر عبادت کرنا اور اپنے نیک عمل کو پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میدان محشر میں بھی آپ ملائکہ کے جھرمٹ میں چھپ کے جائیں گے، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ اس میں اصل اویس کرنی کون ہے۔ اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیوں نہیں مل سکے؟ اس لیے نہیں مل سکے، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ آپ پر حال کا غلبہ ہوتا تھا، آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اتنے متوجہ رہتے تھے، مست رہتے تھے کہ بعض اوقات آپ کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، یہ آپ لوگوں کے سننے کی بات ہے بچوں، دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت اویس کرنی کی والدہ زندہ تھیں، وہ نابینا تھیں، آنکھوں سے محروم تھیں اور بیمار تھیں، ضعیفہ تھیں، تو حضرت اویس کرنی ان کی خدمت دن رات کرتے تھے، ہیں ان کی خدمت کرتے تھے۔ اب آپ مقام دیکھیں، ایک طرف رسول کی زیارت، ایک طرف ماں کی خدمت۔ حضرت اویس کرنی ایک دفعہ والدہ سے اجازت لے کے گئے، حضرت اویس کرنی حضور کو ملاقات کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود نہیں تھے، وہ آگے تشریف لے گئے تھے، کہیں مدینہ میں موجود نہیں تھے، تو حضرت اویس واپس آ گئے یہ کہہ کر کہ جب حضور تشریف لائیں تو میرا سلام دینا، میں رک نہیں سکتا کیونکہ میں اپنی ماں سے ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی خدمت، یہ وہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے حضرت اویس کرنی کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کے پیارے ہوں تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ نیک کام، اللہ کی عبادت، ہر وہ کام کریں جو اللہ نے کہا، اور دوسرا بچوں کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ کی خدمت، والدین کے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں نہیں بولتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آگے تکرار نہیں کرتے کسی شے میں، ماں باپ کے ساتھ کسی چیز میں بحث نہیں کرتے۔ جو بچے بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، آگے بولتے ہیں، وہ بہت برے بچے ہوتے ہیں، وہ گندے بچے ہوتے ہیں، وہ اچھے بچے نہیں ہوتے۔ ان کی گھر میں بھی عزت نہیں ہوتی، ان کی اللہ تعالیٰ بھی عزت نہیں کرتا، ان کے معاشرے میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ عزت صرف اس کی ہوتی ہے جو ماں باپ کے آگے آہستہ بولتے ہیں، ان سے پھر ماں باپ بھی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، گھر والے بھی، بہن بھائی بھی، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس کرنی کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم حضرت اویس کرنی سے ملنا چاہتے ہیں، کیسے ملیں؟ ہم میں سے کون ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم میں سے دو شخص ہیں جو حضرت اویس سے ملیں گے، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی یہ ملیں گے۔ تو جب حضرت عمر کا دور حکومت تھا تو حضرت عمر جو قافلہ یمن سے آتا ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے، تو ایک دفعہ پتہ چل گیا، تو پھر ارادہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت عمر دونوں تشریف لے گئے، حضرت اویس سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک پیش کیا تھا، وہ انہوں نے حضرت اویس کو دیا، حضرت اویس نے وہ جبہ پہنا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے اویس سے کہنا کہ دعا کرے، انہوں نے کہا، دعا کروائی۔ حضرت اویس کرنی دعا کر رہے تھے کہ ابھی دعا کر رہے تھے کہ ادھر سے حضرت عمر اور حضرت علی آ گئے، تو حضرت اویس کرنی نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر دعا کے درمیان آپ لوگ تشریف نہ لاتے تو جب تک میں حضور کی پوری امت بخشوا نہ لیتا اللہ سے، میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا تھا۔ یہ بچوں اللہ کے نیک بندوں کا مقام و مرتبہ، اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا قلبی تعلق اللہ سے مضبوط رکھتے ہیں اور جو ان کے فرائض ہوتے ہیں دنیا کے وہ پورے کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ہم آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور اختتام کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کے تذکرے کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا